بس شروع میں بات کی کہ چھوٹے فیصلے ہی آپ کی زندگی پہ افیکٹ کرتے ہیں. مطلب بڑے فیصلوں میں تو ہمارے گھر ہیڈ آف دی فیملی فیصلہ کر رہا ہے یا مشاورت سے فیصلہ ہو رہا ہے، ایک بندہ اس کے لیے لائبل ہوتا ہے. لیکن گھروں میں ناچاکی کے جو گھروں میں ایشوز ہوتے ہیں اس میں چھوٹے فیصلے جب ہم بڑے بنا لیتے ہیں تو اس سے بڑے ایشوز کریٹ ہوتے ہیں. تو اس کو ہم کس طریقے سے حل کر سکتے ہیں؟ اور ایک چھوٹی سی گزارش یا ریکویسٹ ہے، جیسے ہم اوورسیز پاکستانی ہیں جو گلف میں رہتے ہیں، ہمارے زندگی میں ہر روز ایک سوال ہوتا ہے کہ جی بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے کیا ہم کسی مغربی ملک کی طرف ہجرت کریں؟ آپ کے آج کے لیکچر سے بہت فائدہ ہوگا کہ ہم بیٹھ کے ایویلویٹ کر سکیں گے کہ ہماری پرائورٹیز کیا ہیں. لیکن اگر کبھی ایک آپ سیشن ہے کہ اس پہ کر سکیں تو مجھے پتا ہے کہ ہم جیسی فیملیز جو باہر آ گئی ہیں ہم ہر روز اس سوال سے لڑتے ہیں اور ہمیں جواب نہیں مل پاتا. اللہ آسان کرے آپ کے لیے. تو وہ بھی آپ نے جو میں نے فریم ورک دیا اس میں آپ اس پوری بات کو رکھیں گی تو آپ کو انشاءاللہ بہت واضح ہو جائے گا. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ لانگ ٹرم آؤٹ کمز آپ کی فیملی کے ان فیصلوں کے کیا ہوں گے. آپ دیکھیے کہ آپ کی تیسری جنریشن کا اللہ سے تعلق، والدین اور فیملی سے تعلق اور نفسیاتی صحت یہ کس لیول پر ہوگی. اس کو دیکھیے. جو بھی میں اپنے فیصلے کر رہا ہوں، آپ یہ میں بچوں کو ٹائم نہیں دے رہا، اس کے لانگ ٹرم کانسیکوینسز کیا ہوں گے. ٹائم دے رہا ہوں، اس کے لانگ ٹرم آؤٹ کمز کیا ہوں گے. یہ اس کو ذرا دیکھیں ہم، اس کے نتائج کیا نکلیں گے. اور باقی مشورہ کس سے کریں. اور اس دیکھیے ابھی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہمارے گھر کے جو بڑے ہیں یعنی جو فیصلے وہ کرتے ہیں تو اس میں بڑی خیر ہے کہ ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں، آپ نے ان کو اپنا بڑا قبول کیا ہے، وہ فیصلے کر رہے ہیں، بس صحیح ہے. تو یہ میں نے شروع میں جو 4 سوال کیے تھے نا ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ آپ جس ڈومین میں فیصلہ کرنے جا رہے ہیں کیا یہ آپ کا ڈومین ہے بھی یا نہیں ہے. ایک ہسبینڈ وائف تھے، وہ ایک مکان کا فیصلہ انہیں کرنا تھا کہ ہم وہاں مکان لیں یا نہیں لیں، کسی جگہ پہ ہم موو کریں یا نہیں کریں. جب وہ پوری بات میں نے سنی تو مجھے لگا کہ جیسے یہ فیصلہ خاتون نے فائنل کرنا ہے. تو میں نے ان سے کہا یہ آپ کا ڈومین ہی نہیں ہے، یہ فیصلہ تو ان کو فائنل کرنا ہے. آپ کا ڈومین تو مشورے کی حد تک ہے اور ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ سے کنسنسس لیں. لیکن آپ کو کہاں رکھیں، کس مکان میں رکھیں، مکان کیسا ہو، تو آپ سے مشورہ ضرور لیں، آپ کی سہولت ضرور دیکھیں، لیکن فائنل فیصلے کا اختیار آپ نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا. اور مطلب آپ یعنی ان کو یہ ٹرانسفر آف پاور تو کر دیں کم از کم نا. تو خیر وہ یعنی اس طرح میں بہت سی چیزیں. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، ان کی بیگم صاحبہ کو ایک خاص گاڑی پسند تھی اور ایک خاص گاڑی نہیں پسند تھی، تو وہ اب انہوں نے وہ گاڑی خریدنی ہے اس لیے کہ وہ بیگم کو فلاں گاڑی پسند ہے. ارے بھائی آپ کا ڈومین آپ دیکھیے کہ ان کا مال ہے، ان کا فیصلہ ہے، ان کی ذمہ داری ہے، انہوں نے گاڑی چلانی ہے، فیصلہ ان کی مرضی سے ہو. مطلب ہم اپنے ڈومین کے اندر رہیں. ایسی فیملیز بھی ہمارے پاس آئی ہیں کہ بھائی وہ آج کیا پکاؤں، کل کیا پکاؤں، گوشت خریدوں نہیں خریدوں، یہ فیصلہ بھی مطلب ہسبینڈ جو ہیں وہ بہت زیادہ مطلب اتنے انوالو ہیں کہ مطلب خاتون تو یعنی وہ خاتون کو جو ڈومین ہے اس میں ان کو آتھرائز نہیں کیا. وہ ان کے شوہر ہی وہ مطلب بتاتے ہیں کہ بھئی ناشتہ کرنا ہے یا نہیں کرنا، کھانا کھانا ہے یا نہیں کھانا. تو یہ ایک دوسری ایکسٹریم ہو گئی. تو لوگوں کے ڈومینز ہیں، ان ڈومینز کی رسپیکٹ ہم کریں اور اس کے مطابق چیزوں کو لے کے چلیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں. کہ ہم اپنے پرسنل باعث سے کیسے اوپر اٹھ کے چیزیں دیکھیں. اور آپ نے ایک بات اس میں کری کہ اپرچونٹیز جہاں آتی ہے تو سر اس میں لالچ تو کہیں نہ کہیں ہوتا ہے نا. کہیں نہ کہیں آپ لالچ اپنے دل سے کیسے نکالیں گے؟ اگر آپ کو ایک اچھی جاب اپرچونٹی مل رہی ہے تو اس میں زیادہ پیسے کا لالچ ہے. آپ کی لڑکی کا یا بیٹی کا رشتہ آیا، کسی اچھے گھر سے آیا، بہت پیسے والے لوگ ہیں، تو اس کے اندر کہیں نہ کہیں لالچ آ جائے گا اور آپ کچھ چیزیں نظر انداز کر دیں گے جو آپ کو دیکھنی چاہیے. تو آپ اس باعث کا شکار ہو جاتے ہیں. اور جب بھی اپرچونٹی آئے گی آپ اپنے کمفرٹ زون سے تو آپ کو نکلنا ہی ہوگا نا. اگر 4 کروڑ کا پلاٹ آپ لے لیتے ہیں آج، آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ 1 مہینے بعد یہ 6 کروڑ کا ہو جائے، تو میں کسی طرح لے آؤں تاکہ 1 مہینے بعد یا 2 مہینے بعد میرے پاس 2 کروڑ کی ایک اپرچونٹی آئے گی. تو میں اس سے کیسے اپنی صرف نظر کر سکتا ہوں تو اور کیسے کمفرٹ زون میں رہ سکتا ہوں؟ مجھے تو اپنا کمفرٹ زون چیلنج کرنا پڑے گا. تو اپرچونٹی تو ہمیشہ کمفرٹ زون سے نکل کر آتی ہے اور اس میں لالچ ہوتا ہے، چاہے وہ رشتہ کے ہوں چاہے وہ کیسے بھی ہو. تو یہ بات ویسے میں نے شروع میں ایک درمیان میں کسی وقت کہی تھی کہ بھائی ان اصولوں کو سمجھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کبھی غلط فیصلہ ہم سے ہوگا ہی نہیں
اور ہم کبھی غلطی نہیں کریں گے، ایسا بالکل نہیں ہے. ہم سب غلطیاں بہت کریں گے اور بار بار کریں گے اور غلطیوں سے بھی سیکھیں گے. بس اللہ سے ہی مدد مانگیے، اور ہم کیسے ان چیزوں میں آگے بڑھیں تو اس میں بس اللہ سے دعا کی جائے. اور اصولی طور پر پہلے اگر ہم کم از کم اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں نا کہ ہم کہیں کہ لالچ اچھی چیز نہیں ہے، ہم شعور کی سطح پر کم از کم اس بات کو قبول کریں کہ لالچ کی بنیاد پر جو فیصلے کیے جاتے ہیں اس میں وہ برکت نہیں ہو سکتی، اس میں وہ خیر نہیں ہو سکتی. لالچ ایک اچھی چیز نہیں ہے، حرص جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے. تو اللہ نے میری زندگی میں الحمدللہ میری ضروریات پوری ہو رہی ہیں. میری زندگی میں جو میری جو زندگی کا نظام ہے، میری فیملی ہے، وہ الحمدللہ ٹھیک طریقے سے چل رہے ہیں. اب ایک نئی چیز میں انوالو ہوں، اس میں اتنا ٹائم لگاؤں، اتنا پیچھے اس کے بھاگوں، اور 1-2 کروڑ کا یا بہت شارٹ جیسے ہوتا ہے نا کہ یہ چھوٹی سی اپرچونٹی آئی ہے اور بڑے کم ٹائم میں بہت بڑا تیر ماریں گے ہم اس میں. تو آدمی اپنے آپ کو سنبھالے. لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شعور کی سطح پر وہ یہ سمجھے کہ لالچ ٹھیک چیز نہیں ہے، اور تبھی وہ اپنے آپ کو اس سے روک پائے گا. لیکن اگر وہ شعور کی سطح پر اس جگہ پہ کھڑا ہے کہ نہیں لالچ تو بہت ضروری ہے، یہ تو کرنا ہی پڑے گا، گرو کرنا ہے تو لالچ کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا. جیسے میرے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے یہ پوچھا کہ سر ہمیں اپنے کیریئر میں آگے بڑھنا ہے، لیکن یہ جو آپ لو آف ویلتھ اور لو آف مال کی بات کرتے ہیں تو اس کے بغیر کیسے ہم کیریئر میں گروتھ کریں؟ ہمیں تو جب تک مال سے محبت نہیں ہوگی ہم کیریئر میں آگے بڑھیں گے ہی نہیں. تو ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے. بات یہ ہے کہ اینالائزنگ دا سچویشن، جس میں ہم نے بات کی کہ لاجیکل انالیسس وغیرہ، تو اس میں اس لائن کو ڈیفائن کرنا جو ہے اس کو کس طریقے سے جو ہے وہ افیکٹولی مینیج کیا جائے، یعنی ہم انالیسس میں لاک نہ ہو جائیں، یہ والی بات ہے. جی ایگزیکٹلی. جیسے میں نے شروع میں کہا نا کہ یہ اصول جو ہیں وہ حکمت کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے، اور حکمت بہت اوپر کی چیز ہے. تو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم